اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ہود کی آیت 9 پر ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 9۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت کا، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثم نزعناها من انه لیئوس کفور، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ دیکھیے، انسان بنیادی طور پر کم نظر اور ناشکرا ہے۔ کسی نعمت کی کامیابی یا خوشی کے بعد اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے، اس وقت اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس پر کبھی اللہ کی نظر کرم بھی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی سختی آ جائے تو اس پر صبر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اطمینان رکھے کہ ہر طرح کے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر آج سختی کا عالم ہے تو کل آسانیاں بھی تو تھیں، یعنی آسانیاں بھی تو ہماری زندگی کے اندر تھیں۔ تو بہرحال انسان بنیادی طور پر کم نظر اور ناشکرا ہے۔ کسی نعمت کی کامیابی یا خوشی کے بعد اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ اس پر کبھی اللہ نے نظر کرم بھی کی تھی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا، اور جب کوئی سختی آ جائے تو اس پر صبر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اطمینان رکھے کہ ہر طرح کے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر آج سختی ہے تو کل آسانیاں بھی تو تھیں، کل ہماری زندگی میں آسانیاں بھی تو اللہ نے پیدا کی ہوئی تھیں۔ اور اگلی آیت نمبر 10 بھی اسی سے متعلق ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے، یعنی انسان کو، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے اپنے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد، بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوئی تھی، تو ضرور کہے گا میری تو ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ انہ لفریح فخور، بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتلانے والا ہے۔ یہ آیت 10 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اور اگر ہم، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے، یعنی انسان کو، اپنی نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوئی تھی، تو ضرور کہے گا کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ انہ لفریح فخور، بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتلانے والا ہے۔ یعنی جب کسی سختی کے بعد انسان کو آرام یا کوئی نعمت مل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے اللہ کی رحمت اور اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے سجدہ شکر بجا لاتا، شکر کے سجدے میں گر جاتا، وہ اس پر فخر جتلانے لگتا ہے اور شیخی مارنا شروع کر دیتا ہے، اور ان سب کو اپنی تدبیر کا نتیجہ اور محنت کا پھل کہنے لگتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کا انعام سمجھتے ہوئے اس کو چاہیے تھا کہ سجدہ شکر بجا لاتا،
وہ اس پر فخر جتلانے لگتا ہے اور شیخی مارنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنی تدبیر کا نتیجہ اور محنت کا پھل کہنے لگتا ہے۔ جی ہاں، معرف القرآن میں ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جلد پسند، عاجل پسند اور موجودہ حالات ہی کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اگلے پچھلے حالات اور واقعات میں غور و فکر اور اس کو یاد رکھنے کا خوگر نہیں ہوتا۔ اسی لیے نعمت کے بعد تکلیف آ جائے تو رحمت سے نا امید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ جس ذات اقدس نے پہلے نعمت دی تھی وہ اب بھی نعمت دے سکتا ہے۔ تو یہ معرف القرآن نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ انسان فطری طور پر جلد پسند، عاجل پسند اور موجودہ حالات ہی کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اگلے پچھلے حالات اور واقعات میں غور و فکر اور اس کو یاد رکھنے کا خوگر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نعمت کے بعد تکلیف آ جائے تو رحمت سے نا امید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ جس ذات اقدس نے یہ نعمت دی تھی وہ پھر سے بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا الٹا ہے، اگر اس کو تکلیف اور مصیبت کے بعد کوئی راحت اور نعمت مل جائے، تکلیف میں پڑا ہوا تھا، مصیبت میں گرفتار تھا، اب کوئی راحت اور نعمت مل گئی، تو بجائے اس کے کہ پچھلی حالت میں غور کر کے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، اس کا شکر ادا کرتا، اس کے علاوہ وہ زیادہ اکڑنے اور اترانے لگتا ہے اور پچھلی حالت کو فراموش کر دیتا ہے۔ بھول کر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے، یہ نعمت تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا اور یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور میں ہمیشہ اس نعمت میں رہوں گا۔ غافل انسان یہ خیال نہیں کرتا کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اور راحت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ دونوں طرح کی مثالیں ہیں کہ اگر تکلیف اور مصیبت کے بعد راحت اور نعمت مل جائے یا راحت اور نعمت کے بعد کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر موجودہ حالت ہی کو انسان سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اگلے پچھلے حالات اور واقعات میں غور و فکر کرنے کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نعمت کے بعد تکلیف آ جائے تو رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ جس ذات اقدس نے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے۔ دیکھیے، یہی ہے انسان کی موجود پرستی، یعنی جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس موجود ہے، یہی ہے انسان کی موجود پرستی، یعنی انسان کی موجود پرستی اور ماضی اور مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے خاک اور خون پر دوسرا شخص، دوسرا آدمی اپنے اقتدار کی بنیاد قائم رکھتا ہے، بنیاد قائم کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلے صاحب اقتدار بھی، کہ اس سے پہلا جو صاحب اقتدار تھا وہ بھی اسی موجودہ حالت میں تھا اور شان و شوکت سے رہ رہا تھا، اس کے انجام سے بے خبر ہو کر اقتدار کے نشے کا مزہ لیتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک صاحب اقتدار، ہر آدمی، اور یہ بات تو آج کے دور میں بھی ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے خون اور خاک پر دوسرا شخص اپنے اقتدار کی بنیاد قائم کرتا ہے، اس کے انجام سے بے خبر ہو کر کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلا صاحب اقتدار بھی اسی شان و شوکت سے رہا کرتا تھا، اس کے انجام سے بے خبر ہو کر اقتدار کے نشے کا
مزہ لیتا رہتا ہے۔ جی ہاں، اسی موجود پرستی کی اصلاح کے لیے اللہ کی کتابیں اور رسول آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے واقعات یاد دلا کر مستقبل کی فکر سامنے کر دیتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ کائنات کے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور تغیرات میں غور و فکر کرو کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جو اس پردے کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی آیتیں اسی لیے نازل ہوئی ہیں، قرآن اسی لیے آیا ہے، اور یہ قرآن ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات اور تغیرات میں غور و فکر کرو کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اس پردے کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اسی لیے کامل مومن بلکہ کامل انسان وہی ہے جو ہر تغیر اور انقلاب اور ہر رنج اور راحت میں قدرت کے ہاتھ کی چھپی ہوئی طاقت کو سمجھے، آنی فانی راحت اور رنج اور غم اور اس کے صرف مادی اسباب پر دل نہ لگائے۔ ایک عاقل انسان کا کام یہی ہے کہ اسباب سے زیادہ اسباب بنانے والے کی طرف نظر زیادہ کرے، اور اسی سے یعنی اسباب بنانے والے ہی سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائے۔ یہی انسان کی کمزوری کی طرف ان دو آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے، یہی انسان کی کمزوری ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے، یعنی سورہ ہود کی آیت 9 اور 10 میں۔ اور ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثم نزعناها من، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ آگے چلتے ہیں آیت 11 کی طرف۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک اعمال کیے۔ اگلی آیت 11 سے اللہ سبحانہ و تعالی مستثنیٰ کر رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک اعمال کیے۔ یعنی سب کے سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقی ایمان سے نواز رکھا ہے، اور ایمان اور یقین کے نتیجے میں ان کے دل صبر کی دولت سے مالا مال ہیں، اور ان کے کردار سے اعمال صالحہ کے نور کی کرنیں پھوٹتی رہتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آگے آیت میں ہے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پچھلے جو حالات کے لوگ بیان کیے ہیں ان سے مستثنیٰ کیا ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک اعمال کیے۔ یعنی سارے انسان ایک جیسے تو ہے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے حقیقی ایمان سے نواز رکھا ہے، اور ایمان اور یقین کے نتیجے میں ان کے دل صبر کی دولت سے مالا مال رہتے ہیں، اور ان کے کردار سے اعمال صالحہ کے نور کی کرنیں پھوٹتی رہتی ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت 11 سے متعلق اس جگہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں اور تکلیفوں، دنیا کے اندر جو نعمتیں اور تکلیفیں ہیں دونوں ہی کے بارے میں قرآن نے چکھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، چاہے وہ نعمتیں ہوں چاہے وہ مصیبتیں ہوں، دونوں ہی کے بارے میں قرآن نے چکھنے اذقناہ،
چکھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اصل نعمت اور اصل تکلیف آخرت کی تکلیف ہے۔ دنیا کے اندر نہ راحت مکمل ہے اور نہ تکلیف، بلکہ چکھنے اور نمونے کے درجے میں ہیں، تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں ہی کے لیے دنیا کے اندر جو نعمتیں اور تکلیفیں ملتی ہیں، دونوں ہی کے لیے اذقنا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل نعمت اور اصل تکلیف آخرت کی تکلیف ہے۔ دنیا میں نہ راحت مکمل ہے اور نہ تکلیف، بلکہ چکھنے اور نمونے کے درجے میں ہے، تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا اندازہ ہو سکے۔ اور اسی لیے بھی کہ دنیا کی راحت نہ تو زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے اور نہ مصیبت بھی زیادہ غم کرنے کی چیز ہے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں، مصیبت اور غم اور پریشانی اور آسانیاں، یہ سب کی سب آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی اصطلاح میں یہ ساری دنیا آخرت کا شو روم ہے، جس میں راحت اور مصیبتوں کے صرف نمونے رکھے گئے ہیں۔ جی آفتاب صاحب، ان کا مائک کھلا ہوا ہے۔ بہرحال قرآن میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی اصطلاح میں یہ ساری دنیا آخرت کا شو روم ہے، جس میں راحت اور مصیبتوں کے صرف نمونے رکھے گئے ہیں۔ دیکھیے ایک بات، اس آیت میں جو صبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ سے صبر کا اور بھی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ آیت میں جو صبر کا الا الذین صبروا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ سے ایک اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ صبر کی صفت اصل میں اس بد تہذیبی کی ضد ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، جس سے ناشکری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو صبر کی صفت اصل میں اس بد تہذیبی کی ضد ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اصل میں صبر کرنے والا وہ شخص ہے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہنی توازن کو برقرار رکھتا ہے، وقت کی گردش سے اثر لے کر اپنے مزاج کا رنگ بدلتا نہ چلا جائے، بلکہ ایک معقول اور صحیح رویے پر ہر حالت میں قائم رہے۔ صبر کی صفت اصل میں اس بد تہذیبی کی ضد ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا، اور صبر کرنے والا اصل میں صابر وہ شخص ہے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہنی توازن کو برقرار رکھے، وقت کی گردش سے اثر لے کر اپنے مزاج کا رنگ بدلتا نہ چلا جائے، بلکہ ایک معقول اور صحیح رویے پر ہر حالت میں قائم رہے۔ اب دیکھیے، اگر حالات اچھے ہوں اور وہ امیری، حکومت اور شہرت کے آسمانوں پر چڑھ رہا ہو اور شہرت کی بلندیوں پر وہ چڑھ رہا ہو، شہرت کی بلندیوں کو وہ چھو رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ برائی کے نشے میں مست نہ ہو۔ اگر حالات اچھے ہیں، سازگار ہیں، حکومت ہے اور شہرت کے آسمانوں پر چڑھ رہا ہے اور شہرت کی وہ بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسی حالت میں برائی کے نشے میں مست نہ ہو، برائی نہ کرے۔ اور اگر کسی دوسرے وقت مصیبت اور مشکلات آ چکی ہیں، مصیبتیں اور مشکلات کی چکی اسے پیس رہی ہیں، تو وہ اپنی انسانیت کے جوہر اس میں برباد نہ کرے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش چاہے نعمت کی صورت میں ہو
या मुसीबत की सूरत में हो, दोनों सूरतों में वो हिल्म और बुर्दबारी यानी बर्दाश्त की सिफतों पर कायम रहे और अपने ज़र्फ का किसी चीज़ की भी छोटी या बड़ी मिकदार से सौदा ना करे, यानी किसी हालत में भी अपने ज़र्फ का सौदा ना करे। ये वजाहत आयत 11 से मुताल्लिक है। उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना सबरू व आमिलुस्सॉलिहाती, यानी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र की रविश इख्तियार की और नेक आमाल किए, यही वो लोग हैं जिनके लिए मगफिरत और बड़ा अज्र है। तो ये आयत 11 से मुताल्लिक वजाहत थी। आगे चलते हैं आयत 12 की तरफ। फलअल्लका तारिकुम बाज़ मा यूहा इलैका, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद आप कुछ चीज़ें छोड़ दें इसमें से जो आपकी तरफ वही की जा रही हैं। वज़ाइकुम बिही सदरुका अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहू मलक, और आपका सीना इससे तंग हो रहा है जो वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं उनके ऊपर उतार दिया गया कोई खजाना, या क्यों नहीं आया उनके पास कोई फरिश्ता। ये मजमून सूरे अनआम में भी हम पढ़ चुके हैं, और फिर कुरान मजीद में मुशरिकीन की ऐसी बातों का जगह जगह जिक्र मिलता है। हकीकत यही है कि मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें की। एक ये कि इस कुरान में हमारे माबूदों को बुरा भला कहा गया है, इसलिए हम इस पर ईमान नहीं ला सकते, इसलिए या तो कोई आप दूसरा कुरान ले आएं या इसमें कुछ रद्द बदल कर लें। सूरह यूनुस में इसको हम पढ़ चुके हैं। और इस आयत की रूह से जो इस वक्त हमारे सामने है ये है कि आपके रसूल होने पर हम तो जब यकीन करेंगे या तो दुनिया के बादशाहों की तरह आप पर कोई ख़जाना नाजिल हो जाए जिससे आप सबको अता करें, या फिर कोई फरिश्ता आसमान से आ जाए वो आपके साथ ये तस्दीक करे कि बेशक ये अल्लाह के रसूल हैं। इसका जवाब इसी आयत के अगले जुमले में दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सिर्फ खबरदार करने वाले हैं और हर शय का जिम्मेदार अल्लाह ही है। इस तरह की आयतों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार तसल्ली दी जाती है कि आपका फ़र्ज़ मनसबी बस यही है कि आप इन लोगों को ख़बरदार करें, उसके बाद तमाम मामलात अल्लाह के हवाले हैं। वो बेहतर जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। अल्लाह को बेहतर मालूम है कि ईमान या हिदायत की तौफीक किसे देनी है और किसे नहीं देनी है, कोई मोजिज़ा दिखाना है या नहीं दिखाना है। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, अल्लाह को मालूम है कि नाफरमानों को, गुनाह करने वालों को कब तक मोहलत देनी है और कब तक उन पर अजाब भेजना है। ये सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है। रहा आपका मामला इन्नमा अंत नज़ीर, आप तो सिर्फ खबरदार करने वाले हैं, और वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और हर शय का जिम्मेदार अल्लाह ही है। बहरहाल ये वजाहत थी इन आयतों से मुताल्लिक। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।